بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف مینجمنٹ۔ چیمپئن بننے کے لیے تمہیں اپنے آپ پر یقین کرنا ہوگا، کوئی اور تمہارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ شوگر رے روبنسن۔ انسان کی زندگی مختلف مراحل پر مشتمل ہے، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑپن اور بڑھاپا۔ انسان کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کا شعور نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسے بے لباسی تک کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی عمر 5-6 سال کی ہوتی ہے تو اس کے اندر شرم و حیا کا رویہ جنم لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنا جسم ڈھانپنا چاہیے، مجھے اپنا آپ چھپانا ہے۔ جب مزید بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات سنیں اور میری بات مانی جائے۔ وہ شاباشی ملنے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کی عمر میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے شعور میں پختگی آتی ہے۔ سیلف مینجمنٹ کیا ہے؟ سیلف مینجمنٹ میں دو الفاظ ہیں، اول سیلف اور مینجمنٹ۔ سیلف کا مطلب ہے میں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جس چیز کو مینج کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے کہ یہ گھر کیا ہے، گھر کسے کہا جاتا ہے، معاش کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، شادی کیا ہے، شادی کرنا کیوں ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام احساسات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ہوں۔ یہ شعور آتا ہے تو آدمی خود کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اسی کو سیلف مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ جس فرد کے اندر یہ احساس نہ ہو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ معاشرے میں جو لوگ کپڑوں کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے۔ جن کے پاس رونے یا ہنسنے کی وجہ عجیب ہو، وہ زندگی کی ڈگر سے ہٹ گئے ہوں، ایسے لوگوں میں سیلف مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی سیلف مینجمنٹ کا لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے افکار زندہ رہتے ہیں۔ جیسے صدارتا گوتم بدھ نے کہا کہ خواہش مار دو تو غم مر جائے گا۔ آج لوگوں کو گوتم بدھ کی شکل و صورت کا تو پتہ نہیں، مگر اس کی سیلف یا ذات سے نکلی ہوئی باتوں پر آج بھی دنیا غور کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دہ ہے، یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیلف مینجمنٹ کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مستقل سفر۔ سیلف مینجمنٹ سے پہلے سیلف کا سفر ہے، سیلف کی پالش کرنا ہے، سیلف کو جاننا ہے اور سیلف کو شناخت کرنا ہے۔ اسی کو خودی کا سفر بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم نے سیلف کی جو شناخت کی ہوتی ہے وہ سیلف نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیلف میں بہتری آنی چاہیے۔ اگر بہتری نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس دنیا میں واقعات، افراد، حادثات، خوشیاں، غم اور تجربات خود شناسی کا بہترین آئینہ ہیں۔ سیلف کو جاننے کے مواقع تب زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی کی زندگی کی سڑک پر احساسات کے ساتھ چلتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری پیغام دیا جس سے پتہ چلا کہ چلتے رہنا ہی خود شناسی ہے، جبکہ اس سے پہلے خود شناسی کا مطلب یہ تھا کہ شادی نہیں کرنی، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے، رہبانیت اختیار کر لینی ہے۔ زندگی بذات خود انسان کو اپنے آپ سے آشنا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے احساسات زندہ ہوں۔ یہ احساس کہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہ احساس کہ مجھے کچھ کرنا ہے، یہ احساس کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اگر یہ احساسات ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ خود فراموشی۔
خود شناسی کے بعد اگلا مرحلہ خود فراموشی کا آتا ہے۔ جب آدمی کو خود کو جان جاتا ہے اور پھر اس پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے تئیں بھول جاتا ہے۔ اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے ہے، چنانچہ وہ دوسروں کے لیے چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں وہ سیلف لیس ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے سیلف کی شناخت کے بعد بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ میسلو کہتا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو سیلف کی شناخت کے بعد سیلف لیس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت زندگی کی چھوٹی دوڑ میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اپنی آسانی کے لیے بہت کچھ بنا لیتے ہیں مگر ان کے سیلف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں تو میں کچھ کر نہیں پایا تو پھر کیوں نہ میں روحانیت میں آ جاؤں۔ یہ زندگی سے راہ فرار ہے۔ کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ نیکی کا پیمانہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نیکی تب ہوگی جب لوگ دیکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی تب ہوگی جب میں قبول کروں گا، اور قبولیت چیزوں سے نہیں ہوتی، نیت سے ہوتی ہے۔ سیلف کا ایک بڑا حصہ تزکیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیلف کا ایک حصہ ہے جس کا حساب نہیں ہے اور وہ ہے نیچر۔ جو چیز نیچر میں ہے اس کا حساب نہیں ہے، لیکن جو چیز اختیار میں ہے اس کا حساب ہوگا۔ کیا آپ اپنے یقینوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے افکار پر سوال اٹھا سکے۔ ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپریشن کے ذریعے بازو کاٹنا آسان ہے، لیکن ذہنی آپریشن کے ذریعے نظریات کو نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ میں صحیح اور وہ غلط کی بنیاد پر لڑی گئی۔ بہت سے لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں بہتری آ رہی ہے، لیکن اصل میں بہتری نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھ کر اگر سیلف کا سفر شروع کرنا ہے تو پھر یہ سفر نہیں ہوگا۔ سیلف مینجمنٹ میں سب سے پہلا قدم خود کو جاننا ہے، اس کے بعد اپنے نظریات کو بدلنا۔ وہ تمام خیالات اور یقین جو ترقی پذیر نہیں ہوتے ان پر ضرور سوال اٹھانے چاہیے۔ وہ تمام خیالات اور یقین جو ترقی پذیر نہیں ہیں ان پر ضرور سوال اٹھانے چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں جس گوشے میں بہتری نہیں آ رہی اس میں بہتری لائیے۔ جب تک نئے افکار، نئی چیزیں اور نئے یقین نہیں آئیں گے سیلف مینجمنٹ میں بہتری نہیں آئے گی۔ کوچ ضروری ہے۔ ہماری زندگی کی جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ سفر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں نتائج اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس لیے زندگی کے سفر میں بہتری لانے کے لیے کسی کو کوچ یا مینٹور کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اس کے لیے لازم نہیں کہ بیعت ہی کرنی پڑے، لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی مرشد ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دل کے دروازے کھلے ہیں تو پھر لوگ مل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم پہلے پیمانہ بناتے ہیں، پھر اس سے لوگوں کو جانچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کھرے اور سچے لوگ نہیں ملتے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم دوسروں کو ماپنے کے پیمانے بناتے ہیں اور خود کو ماپنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اپنی سیلف مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے 5 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ نمبر 1، سوچ کی تنظیم۔ نمبر 2، یقین کی ترجیح۔ نمبر 3، انسپائریشن۔ نمبر 4، مطالعہ۔ اور نمبر 5، ذاتی بہتری کی فہرست۔